جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب بھی موجود ہیں۔ رضوی صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی اپنا پورے کریئر میں آپ نے مختلف مقدمات دیکھے ہیں۔ پھر جب معاملہ ضمانت پر آیا تو ہم نے دیکھا بینچ بننا، ٹوٹنا، پھر آخر میں یہ ہوا کہ نیب سے کہہ دیا گیا جی آپ نے وہ کاپیاں نہیں صحیح جمع کرائی، پھر 15 دن کا ڈیلے، پھر آج 2 دن تک دلائل ہوئے، 10 منٹ کا وقفہ اور اس کے بعد ضمانت مسترد ہو گئی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ شاذیب صاحب، ہمارے ہاں ابھی بھی جو بیل کا کنسپٹ ہے عدلیہ میں، ہماری چاہے اعلیٰ عدالت ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، اس میں وہ 18ویں اور 19ویں صدی کا تصور ہے۔ اب دنیا میں مہذب یافتہ معاشرے میں، سویلائز سوسائٹیز میں بیل کا کنسپٹ یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سرکاری گواہ سے پروسیکیوشن وٹنس کو ٹیمپر کریں گے، آپ بیل کو مس یوز کریں گے یا انٹرفیئر کریں گے پروسیکیوشن سے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ بیل دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، لیٹسٹ امریکہ میں دیکھیں کیا ہوا ہے جارج فلائیڈ کے اس پر۔ پورا امریکہ ہل گیا، 37 شہروں میں کرفیو لگ گیا، پہلی پیشی پہ پولیس والے گئے، ان کی بیل ہو گئی۔ اتنا گھناؤنا جرم تھا، اتنا گھناؤنا جرم تھا، لیکن ان کو نہیں رکھا ایک دن بھی کسٹڈی میں۔ جیسے ہی وہ پیش ہوئے ان کی بیل ضمانت ہو گئی۔ تو اب تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جیل میں سڑا کے بے گناہ آدمیوں کو مار دیں اور 10 سال بعد اس کو بری کر دیں کیس سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ دوبارہ سپریم کورٹ کو اپنے نظریہ بدلنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا ان کی اپروچ۔ اس ملک سے کرپشن ختم ہو نہیں رہی ہے، اس ملک سے نیپوٹزم ختم نہیں ہو رہی ہے، اس ملک سے irregularities ختم نہیں ہو رہی، انیفیشنسی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے ڈنڈا لیے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نیب کو چلائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سبوں کو اب ایک دوبارہ اپنا ریویو کرنا پڑے گا۔ یہ اب وہ تصور نہیں ہے کہ آدمی بھاگ جائے گا اور بیل کو ٹیمپر کرے گا۔ اب وہ 21واں زمانہ ہے، سارا ریکارڈ نیب کے پاس ہوتا ہے، کس طرح سے ٹیمپر کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنی بیل مس یوز کر سکتا ہے۔ صاحب مجھے بتائے گا کہ پھر ایسے سینیریو میں ظاہر ہے دنیا میں آپ نے مثالیں دی، عدالتیں اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ کسی کا جو حق آزادی ہے وہ نہ متاثر ہو جائے۔ آپ نے جو جارج فلائیڈ کے واقعے کی بھی مثال دی، اس میں آپ بتا رہے ہیں، مگر ساتھ میں اگر آپ سے آن میرٹس پوچھوں، ظاہر آپ ایک بڑے سینئر لائر ہیں، اقوام متحدہ نے سوال اٹھا دیا، انٹرنیشنل میڈیا میں اس کیس کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے، اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، وکلا تنظیمیں سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ اپنے کریئر آپ نے دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ، کوئی جان ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کا کیس ہے جیسا کہ سب کہتے نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن زیادہ ہے۔ اگر یہ کیس بننا ہوتا تو 34 سال سے نہیں بن پایا، اور اب کیسے بن گیا ہے۔ اور جب نواز شریف صاحب یہاں تھے اس وقت نہیں بنایا گیا کیس، اب ان کو ایبسکانڈر شو کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ کیسز ہوتے ہیں کہ اگر ہوا بھی ہے کرائم تو وہ ہمیشہ پیمنٹ کے بعد ریگولرائزیشن ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کی مثال لے لیں، وہاں پہ بھی تو ریگولرائزیشن کا پروسیس کر کے سبوں کو پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ آپ جو پلاٹ 1 ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ہلٹن والا، اس کو کیا ہے، اور جو جہاں پہ اپنے وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے وہ علاقہ، وہ اس کو بھی ریگولرائز کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسا آفینس نہیں مجھے نظر آتا کہ جس میں سزا دی جائے۔ اگر کوئی irregularity تھی تو وہ کمپنسیشن دے کے فائن لگا کر وہ ریگولرائز ہو سکتی ہے۔ جیل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وکٹمائزیشن کی طرف ہے، کیا اشارہ کرتی ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔